بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہماری ایک اور ویڈیو کا موضوع ہے جی کنز العلماء، یہ وہ دجال ہے اشرف آصف جلالی خبیث، جس نے پہلے میں نے ایک اس کی حدیث بیان کیا، جس نے اپنے ایک سیمینار میں اس نے بندے نے بیان کیا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے اور معاویہ اس دروازے کی کنڈی ہے۔ تو آیا آج یہ کیا بکواس کر رہا ہے، ایک اور جھوٹی حدیث، وہ جو حدیث فردوس الاخبار سے لے کے آیا تھا اس کی نہ سند ہے اور بلکہ اس کتاب کے مصنف پر بھی محدثین کا یعنی کہ اختلاف ہے۔ یہ کیا بندہ لے کے آیا جی؟ موضوع حدیث کیا لکھی ہے اس بندے نے؟ عبداللہ حسین بن ابراہیم جورکانی یعنی کہ بعض کے نزدیک الجوزکانی ہے، وہ لکھتا ہے سیدنا انس مالک بیان کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن معاویہ بن ابی سفیان کے علاوہ اپنے کسی صحابی کو غیر حاضر نہیں پاؤں گا۔ سن لو جی، کسی صحابی کو غیر حاضر نہیں پاؤں گا، میں اسے 80 یا 70 سال تک نہیں دیکھوں گا، پھر وہ 80 یا 70 برس بعد مشق ازغر کی اونٹنی پر بیٹھ کر میری طرف آئے گا اور وہ رحمت سے ڈھکی ہوئی ہوگی، اس کے پاؤں زربرجد کے ہوں گے، تو میں کہوں گا معاویہ، وہ عرض کرے گا لبیک یا محمد، میں کہوں گا کہ 80 برس سے کہاں تھے، تو وہ عرض کرے گا اپنے رب کے عرش کے نیچے باغ میں تھا، سو وہ مجھ سے سرگوشی کرتا تھا اور میں اس کی تعظیم کرتا تھا، وہ مجھے عظمت دیتا تھا، اور اس نے فرمایا یہ اس کے عوض ہے جو تمہیں دنیا میں برا کہا جاتا تھا۔ معاویہ جسے مرضی برا کہے وہ خیر ہے، معاویہ کو برے کہنے سے وہ 80 سال تک اللہ اسے سرگوشیاں کرے گا۔ یہ ضرور شیعوں کی وجہ سے ہوا ہوگا جو 80 سال معاویہ پیچھے چلا گیا۔ اس سے قبل اس حدیث کی سند پر کلام کیا گیا ہے۔ یہ جاننا چاہیے کہ معاویہ کو یہ اعزاز فقط اس لیے ملا کہ انہیں دنیا میں برا کہا جاتا تھا۔ ایسا اعزاز خلفائے اربعہ کو کیوں نہیں ملا؟ کیا انہیں برا نہیں کہا گیا؟ اب تک نہیں کہا گیا جاتا تھا، یعنی کہ مصنف صاحب فرما رہے ہیں کہ ابو بکر عمر عثمان کو بھی تو برا کہتے ہیں نا، یعنی کہ اختلاف اگر ہم ان سے کریں تو ان کو برا لگتا ہے، تو ان کی کوئی فضیلت نہیں، معاویہ کو برا کہا گیا تو اس کو زیادہ اجر ملے گا۔ ہم نے روایت کی سند کا ترجمہ نہیں کیا، وہ فقط نام ہے، لہٰذا آپ عرض خود کر دیجیے۔ سند میں دوسرا نام احمد بن علی بن ثابت خطیب بغدادی کا ہے، جس سند سے زرقانی نے اس روایت کو نقل کیا، بعید ہے یہی کہ سند خطیب بغدادی ناسبی کی کتاب میں مذکور ہے۔ خطیب بغدادی نے اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد لکھا، یہ حدیث سند متن دونوں لحاظ سے باطل ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو وکیل نے گڑھا ہے اور اس کے تمام راوی ثقہ ہیں ما سوائے وکیل کے۔ خطیب کی عبارت میں وکیل سے مراد اس سند کا 5واں راوی عبداللہ بن حفص ہے۔ خطیب بغدادی نے اس کو حدیث گڑھنے والا قرار دیا ہے، اس کے علاوہ باقی راویوں کو ثقہ کہا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص نے متن گڑھ کر اس پر سند چڑھا دی ہے۔ اب آپ خود ہی ان لوگوں کی حدیث کا لیول چیک کر لیں کہ ان کے ہاں اگر ثقہ صدوق راویوں کے اندر بھی راوی جوڑ کے سند چل جاتی ہے۔ یہ لوگ، یہ خبیث لوگ، یہ جو کہتے ہیں نا شیعہ کے نزدیک سند نہیں ہے، ان کی کتابیں یہ ہے وہ ہے، اور بھائی تم لوگوں کا کچھ بھی نہیں ہے، تم لوگوں کا تو کوئی سلسلہ سند بھی نہیں ہے، تم لوگوں کے جو سلسلے سند پر جھوٹے باطل یہ متن چڑھائے ہوئے ہیں صحیح راویوں کی حدیثوں پہ، یہ تم لوگوں کا حال ہے کہ جو سلسلہ ان کا حدیث کا ہے نا اس کے متن کے اندر جھوٹ گند وغیرہ بڑھ کر اور چل رہا ہے آپ لوگوں کا، اور آپ لوگ اس کشمکش میں گھوم رہے ہو۔ آپ کے پہلے علماء بھی اسی کشمکش میں دنیا سے جہنم واصل ہو گئے کہ وہ شیعوں کے بغض میں پاگل ہو گئے اور اپنی کتابوں کی یہ چیزیں نہیں پڑھی۔ آپ کو میں ایک اور چیز بتا دوں کہ یہ جو ان کے راویوں کا سلسلہ اس نے فلاں سے سنا، اس سے فلاں سے سنا، یہ بھی ان لوگوں کا اپنا گڑھا ہوا قانون ہے کہ اس کی سند یہ ہے، اس کی سند یہ ہے، اس پہ یہ کلام ہے، اس پہ یہ بھی سب ان کے محدثین نے خود ہی لکھا ہے، گڑھا ہے، نہ یہ قرآن اور نہ سنت ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ جرقانی نے اس حدیث کے بارے میں خطیب بغدادی کا حکم پڑھا اور جانا نہیں ہوگا، یقیناً پڑھا اور جانا ہوگا، لیکن کیا کیجیے، دفاع معاویہ کے لیے پجاریوں کے پاس جھوٹی روایات اور باطل تعویلات کے علاوہ کچھ ہوتا نہیں۔ اس سند کے چوتھے راوی عبداللہ بن عدی الحافظ یعنی کہ عدی ہے امام دین کا، اور انہوں نے براہ راست عبداللہ بن حفص الوکیل سے سنا ہے، اور ان کے حالات میں اس روایت سے قبل یوں لکھا ہے، یہ اندھا شیخ تھا، اس نے اس حدیثیں لکھی ہیں، یہ حدیث چراتا تھا اور مجھے زبانی طور پر موضوع حدیث لکھواتا تھا، اور مجھے کوئی شک نہیں کہ اس نے اس حدیث کو گڑھا ہے۔ یہ موضوع حدیث ہے اور اس کو عبداللہ بن حفص نے گڑھا ہے۔ الکامل فی ضفاء الرجال، اور ابن جوزی نے کہا کہ خطیب بغدادی کا حکم نقل کر کے اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہے۔ سیوطی وغیرہ، خیر یہ ان کے محدثین کا کلام ہے، ابن عساکر، سیوطی،
وغیرہ وغیرہ۔ اب ہمارا ان سے یہ سوال ہے کہ آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ اگر معاویہ کی شان میں کوئی فضیلت نہیں ہے تو بھیا آپ لوگ یہ کیوں یہ جھوٹی حدیثیں گڑھ کے لوگوں کو بیوقوف گمراہ بناتے ہو آپ لوگ؟ اور ساتھ میں جہاں سے نقل کرتے ہیں اس نے وہاں پہ اس کی صحت بھی لکھی ہوئی ہے کہ یہ حدیث باطل ہے خطیب بغدادی کی، مگر مجال ہے اتنے بغیرت لوگ ہیں سیمینار رکھ کر جھوٹ بولتے ہیں اللہ کے نبی پر۔ اصل گستاخ رسول یہ خود ٹولہ ہے، یہ سارا ٹولہ ان کا اصل گستاخ رسول یہ خود ہے، اور یہ خبیث لوگوں کو جھوٹی حدیث نبی کی طرف منسوب کر کے ان کی اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ یہ باطل روایات ہے، مگر اس سے کا سہارا لے کر یہ سیمیناروں میں بتاتے ہیں کیونکہ نیچے والے بندے نے تو پوچھنا نہیں ہے، تو خدا را ان لوگوں کے چندے بند کریں، ان لوگوں سے پوچھے کہ بھائی پہلے وقتوں میں ہم یہ کہتے نیا شوشہ اٹھا تھا نا کہ پہلے حدیث بیان کرتے تھے تو پھر کچھ لوگ آئے انہوں نے یہ شور ڈال دیا کہ بھائی لکھی کہاں پہ یہ بیان کریں، اب وہ لکھی ہوئی آپ کو پڑھ کے بتا رہے ہیں، مگر ان سے اب یہ بھی خدا کا واسطہ پوچھ لے کہ بھائی یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں صحیح۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ یہ خبیث اشرف آصف جلالی تک پہنچ سکے۔